لیکچر نمبر 274 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں قاصد آ رہے ہیں، سفیر، کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی اپنے سوالات پیش کر رہا ہے۔ تو آج ہم دو صحابہ کا ذکر کریں گے۔ ایک فڑوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو یہ گورنر تھے جی روم کے بادشاہ کے، شامی علاقوں میں اتنا ان کا مقام تھا، اور رہائش کے معان میں تھی، علاقہ نہیں معان ادھر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے نا دعوتی خط بھیجا، جس کے نتیجے میں یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے نا مسعود بن سعد، یہ ایک اور بندہ تھا، ان کو اپنا قاصد بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا، یہ خبر بیان کرنے کہ میں مسلمان ہو گیا، فڑوا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بھی نا اسلام کو قبول کر لیا، آپ کی باتوں سے، آپ کی محفل سے متاثر ہو کر۔ پھر فڑوا نے نا آپ کو تحائف بھی بھیجے تھے، اور اس میں نا کھچر تھا ایک سفید، فضہ یا فضہ نامی یہ کھچر کا نام تھا، سفید کھچر تھا، اور ایک گھوڑا جس کا نام ضرب تھا، اور یاقوت گدا، یعنی کہ کھچر، گھوڑا، گدا اور کچھ کپڑے اور قبا، آپ نے یہ ہدیے قبول فرما لی کیونکہ آپ تحفہ قبول کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو قاصد ہے نا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نا چاندی تحفے کے طور پر عطا کی۔ اب ہوا یہ کہ رومیوں کو، یہ سائی تھے نا، ان کو خبر ہو گئی کہ فڑوا نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ان کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اچھا دیکھیے، ایمان، ایک ہی خط سے اتنا ایمان، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بعد میں نا فلسطینی میں نا افرا نامی چشمے کے قریب انہیں سولی دے دی گئی، فڑوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، یعنی کہ انہوں نے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سولی پر لٹکا دیں۔ تو انہوں نے نا تختہ دار پر لٹکتے ہوئے شعر پڑھا کہ مسلمانوں کے سرداروں کو، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دو کہ میں نے اپنی ہڈیاں اور اپنا مقام اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ بڑی بات ہے، یعنی کہ خط سن کر ایمان لائے ہیں، اور اتنا ایمان کہ سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا، اسلام میں چھوڑ۔ ایک اور صاحب یہ جی تمیم داری، ان کی آمد بھی 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، عیسائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تحفے بھی پیش کیے، وفد کی شکل میں آئے ہیں، غالباً ان کے ساتھ 9-10 افراد تھے۔ تو جب یہ جانے لگے تو آپ نے بھی انہیں تحفے، جائیدادیں، گھر دیے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ ہی میں رہے ہیں، ادھر ہی انہوں نے اپنی رہائش لی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا مدینہ میں، تو پھر یہ شام جو ہے نا وہ منتقل ہو گئے شام کی طرف۔ اب یہ تمیم داری جب آئے ہیں نا تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، وہ جو ہم سنتے ہیں نا دجال کے بارے میں،
یہ وہ واقعہ کہ وہ جنگل میں تھا، بندھا ہوا تھا، یہ تمیم داری نے بیان کیا۔ چنانچہ نا فاطمہ بنت قیس، یہ نا مسلم شریف کی حدیث ہے جی، حدیث بھی کس کی ہے جی؟ یہ مسلم شریف کی، اور ہاں جی صحیح مسلم 2942 اس کا حوالہ ہے، یہ سب اس کا ہے، واقعہ پورا ہے۔ فاطمہ بنت قیس یہ صحابی ہیں، وہ یہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں، وہ فرماتی ہیں ہم نے نا اعلان سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، یعنی کہ یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی خاص بات ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم نے نماز پڑھی، عورتیں بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھیں، مرد آگے ہوتے تھے۔ تو یہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں کی سب سے اگلی صف میں تھی، گویا مردوں کے قریب تھی، مردوں کو پچھلی صف آخری، تو سب سے پہلی آخر میں میری، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی نا دوسری عورتوں کی بانسبت۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نا ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور آپ مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کوئی خوشخبری دینے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے نا تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عیسائی تھے وہ آئے ہیں، اور انہوں نے اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے جو اس خبر کے عین مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے یہ واقعہ دجال کا پہلے بتایا ہوگا نا، تو تمیم داری نے آ کر تصدیق کر دی، فرمایا یہ جو تمیم داری ہے نا انہوں نے ہو بہو وہی واقعہ بیان کیا ہے جو میں نے تم سے بیان کیا۔ پھر آپ نے خود ہی تفصیل بتائی کہ انہوں نے یعنی کہ تمیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ وہ نا 30 آدمیوں کے ساتھ 30 آدمیوں کا وفد تھا، تو وہ سمندر میں سوار ہوئے کسی کشتی میں، اور انہیں 1 ماہ تک موجیں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں، مطلب یہ کہ اس سمندر میں ہی رہے 1 مہینہ، اور انہیں نہیں پتا کہ وہ موجیں ان کو کدھر لے گئی۔ پھر وہ نا سمندر میں نا ایک جزیرے پر پہنچے، اس وقت نا سورج غروب ہو چکا تھا جب یہ جزیرے پر پہنچے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر نا جزیرے پر پہنچ گئے، جو قریب جزیرہ تھا نا ادھر پہنچ گئے۔ جزیرہ سمجھ نا ہر چاروں طرف پانی ہو تو درمیان میں خشک جگہ اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ ہمیں ایک وہاں پر جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا، اور اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا پچھلا معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے۔ ہم نے اسے کہا تیرے لیے ہلاک ہو تو کون ہے؟ تو وہ بولا کہ میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا جساسا کیا ہے؟ جساسا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا تم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو، وہ تمہارے ساتھ ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ انہوں نے نا ایک اور بندے کی طرف نا روانہ کر دیا، چنانچہ ہم اس کی طرف جلدی سے چل دیے۔ جساسا نے جس کے بارے میں کہا تھا اس سے جا کر ملو، وہ تمہاری ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ ہم گھبرائے ہوئے تھے، ہمیں خوف تھا کہ وہ کوئی جن ہے، شیطان ہے،
کون ہے وہ؟ ہم اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نا ایک بہت بڑی جسامت والا انسان تھا. یہ بڑی جسامت والا انسان تھا، اور ہم نے اتنا بڑا انسان کبھی پہلے نہیں دیکھا جتنا بڑا وہ انسان تھا. اور اس کے دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی کے سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کو قیدی بنایا گیا ہو. ہم نے کہا تمہارے لیے تباہی ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تم میری خبر پر قادر ہو گئے ہو، یعنی کہ تمہیں میرے بارے میں علم ہو گیا ہے. گویا علم ہونے ہی بڑی بات تھی کہ تم ادھر آ گئے ہو. تو تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں. تمیم داری اور یہ 30 افراد تھے. انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم بحری جہاز میں سوار تھے. ہم نے دیکھا کہ سمندر نے ہمیں اپنا جوش دکھلایا، یعنی کہ وہ موجیں ہیں اوپر نیچے ہوئی، تو ہمارے ساتھ وہ 1 ماہ تک کھیلتی رہی ہیں وہ موجیں. اور اس موجوں نے ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا. بندہ اپنی جان بچاتا ہے نا کہ کوئی بھی خشکی کی نظر آئے. تو ہم چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر تمہارے اس جزیرے پر آ پہنچے ہیں. جب ہم ادھر داخل ہوئے تو ایک موٹا اور گھنے بالوں والا جانور ملا، اور وہ اتنے بال تھے کہ ان بالوں کی کثرت کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا چہرہ کہاں ہے پیٹھ کہاں ہے، یعنی اگلا پچھلا حصہ. ہم نے اسے کہا تیری ہلاکت تو کون ہے؟ تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں جساسہ ہوں. اور جب ہم نے اسے پوچھا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا تم اس گرجے میں اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بہت بےتاب ہے. ہم جلدی سے تیرے پاس آ گئے، اور ہم گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ کوئی شیطان اور جن ہوگا. اس جھگڑے ہوئے نا عظیم الجثہ انسان نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے متعلق بتاؤ، یہ کوئی ہوگا باغ. ہم نے کہا کیا بتائیں؟ اس نے کہا کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا پھل دے رہے ہیں. ہم نے کہا ہاں وہ پھل دے رہے ہیں. یہ مدینہ کھجوروں کا علاقہ تھا نا، کھجور. اس نے کہا این قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ. ہم نے کہا وہ دریا کے بارے میں بحر تبریہ کیا بتائیں، یعنی کہ کیا خبر دیں. کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس بحر میں اس دریا میں بڑی کثرت کے ساتھ پانی موجود ہے. اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا اس کے متعلق کیا بتائیں؟ اس نے کہا کہ اس چشمے کے پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو ہم نے کہا وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے بارے میں بتاؤ. امیوں کا جو نبی، یعنی کہ امی کہتے ہیں ان پڑھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیوں میں بھیجے گئے تھے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے چلے گئے ہیں، اب وہ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا کہ اہل عرب نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا اس نبی نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے نا جتنے قریب والے علاقے تھے نا عرب کے، وہ سب پر غالب آ چکے ہیں. صرف مکہ مدینہ نہیں، قریب ملحق یعنی کہ جو قریب والے علاقے ہیں اس پر بھی وہ غالب آ چکے ہیں.
اور وہاں کے لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ یعنی کہ یہ تم مجھے خبر دے رہے ہو ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا حاکم یہی بہتر ہے ان کے لیے کہ ان کے تابع فرمان ہو جائے، اور میں تمہیں اپنے بارے میں اب خبر دیتا ہوں۔ میں نے تو تم سے پوچھ لیا، یہ 3-4 چشمے کے بارے میں پوچھا ہے، کھجوروں کے درخت کے بارے میں پوچھا ہے، تبریہ یعنی کہ دریا کے بارے میں پوچھا ہے، پھر آخر میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، میں زمین میں نکلوں گا اور اس کے چکر لگاؤں گا، اور 40 راتوں میں یعنی کہ 40 دن ہر جگہ جاؤں گا۔ وہ مسلم کی حدیث ہے، دوسرے کے پہلا دن غالباً سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا، تیسرا دن ہفتے کے برابر، پھر عام دنوں کے برابر ہوگا۔ تو یہ دجال ہے نا، یہ یعنی کہ یہ بندہ ہوا ہے دجال، اور وہ اس نے کہا میں ساری دنیا میں چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان 2 بستیوں میں میرا داخل ہونا حرام کیا گیا ہے۔ جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک نا فرشتہ تیز تلوار لے کر دروازوں پر کھڑا ہوگا اور مجھے روکے گا، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا جو نا پیرا بٹھا دیں گے۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں نا تمیم داری کا سارا واقعہ، پھر آپ نے فرمایا ممبر کو نا آپ نے ایسے انگلی سے نا چوکا مار لگایا، ایسے نہیں کرتے، ٹھوکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، مراد آپ کی مدینہ تھی کہ ادھر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کیوں خوش ہوئے تھے؟ اصل میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں پہلے یہ باتیں بتا نہیں دی تھی؟ یعنی کہ یہ جو تمیم داری آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائی تھے نا اور مسلمان ہوئے ہیں، تو جو باتیں میں نے کہی تھی انہوں نے بھی کہی ہیں، تو گویا تصدیق ہو گئی۔ اس بات پر آپ خوش تھے کہ میری باتوں کو تصدیق ہو گئی ہے، جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ بھی ایک آدمی کہتا ہے یہ نا شبان 29 کا ہوگا یا روزے 29 ہوں گے، اور پھر 29 ہی ہو جائے تو بندہ خوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے پہلے بتا دیا ہوا تھا کہ دجال ادھر بندہ ہوا ہے، ایسے ایسے ہے، اور تمیم داری نے آ کر وہی بات بتائی، تو پھر آپ نے پھر سب لوگوں کو اکٹھا کر کے نا تو تمیم داری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو میں نے تم سے بیان کر چکا تھا نا انہوں نے یہ بیان کیا، میں نے تو تمہیں ویسے بیان کیا تھا، انہوں نے مشاہدہ کر کے بیان کر دیا، دیکھ کر سارا۔ تو لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، سب نے تصدیق کیا، آپ نے تو ہمیں یہ باتیں پہلے بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اسی بات کے موافق ہے جو میں نے تمہیں مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ اگر ہو بے شک وہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں سے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ نے وہ جزیرہ نا فرمایا وہ مشرق کی جانب ہے، پھر فرمایا وہ مشرق کی جانب ہے، پھر فرمایا وہ مشرق کی جانب، یعنی کہ آپ نے نا سمت متعین کی ہے، کیونکہ وہ صاحب ظاہر جزیرہ بھول گئے ہوں گے، پھر ان کی واپسی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ وہ ادھر ہے۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے آپ نے نا مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ جو جزیرہ ہے نا دجال کا وہ مشرق کی جانب ہے۔ تو کہتے ہیں فاطمہ بنت قیس کہتے پھر میں نے ساری باتیں نا سن کر یاد کر لی، ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں نا وہ حدیث کو سنتی ہیں تو یاد کر لیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم تک پہنچے۔ یہ صحیح مسلم ہے 2942 اس کا نمبر ہے۔ وہ یعنی کہ بندہ ہوا تو چلے قیامت کے نزدیک نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا اتنی کہ وہ قیامت تک رہے۔ پہلے یجوج دجال امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے امام مہدی ہوں گے، امام مہدی
ہوں گے تو پھر دجال نکلے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر دجال کو قتل کریں گے، پھر یجوج مجوج نکلیں گے آخر جانور نکلنا ہے، جانور بھی تو وہ بھی زمین سے نکلے، وہ بھی قیامت کی علامت میں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، انسانوں سے باتیں انسانوں سے باتیں کریں۔ علامہ صاحب جیسا بھی آپ نے بیان کی یعنی کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے اور وہ زندہ ہے، ہاں وہ بندہ ہوا ہے، ہاں پھر مادی طور پہ ابھی بھی نکل ہاں جی، وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یجوج مجوج بھی اسی زمین پر ہے، اور وہ جانور بھی اسی جزیرے پر ہے، لیکن نا اللہ کا حکم ہے تو وہ پھر غیر میں ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ صاحب لیکن اگر یہ جو صحابی ہو گئے بعد میں انہوں نے دیکھا تو وہ غیبی طور پہ تو نہیں دیکھا، ظاہر دیکھا نا، اللہ نے ان کو دکھا دیا، سوال ادھر ہے کہ وہ آپ گئے تو مشرق کی جانب، ہو گیا ہو سکتا نہ ہو، یہ اللہ کا ہاں اب وہ 1 مہینہ اگر مشرق کی جانب جائے تو وہ جزیرہ نظر آ جانا چاہیے نا، اب تحقیق کوئی کرے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ 1 مہینہ وہ بحری جہاز چلتا رہا یا وہ کشتی چلتی رہی، تو آج تو بڑی جدید کشتی ہیں، چلو وہ 15 دنوں میں ادھر پہنچ جائیں گی، چلو ہوائی جہاز کے ذریعے ادھر سے جزیرے میں پہنچے تو دیکھ لیں کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ میرا علم ہے ابھی بھی سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ سمندر کا ہر چپا چپا انہوں نے دیکھا ہو۔ نہیں وہ جزیرہ ہے، سمندر کا نہیں، سمندر کے اندر ہی ہے نا، نہیں جزیرہ تو واضح ہے نا، جزیرہ بھی واضح، اور 1 مہینے کی مسافت یہ دیکھیں نا، اس حدیث سے کوئی کہتا ہے کہ اس وقت اگر بحری جہاز یا کشتی چلے تو 1 مہینے تک چلتی رہے تو یہ جگہ آ جائے گی، تو وہ 4-5 نشان بنا کے تحقیق کرے تو پہنچ جائے گا، یہ میں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، دیکھیں نا یجوج مجوج تو اسی بھی زمین پر ہے نا، جو ذوالقرنین نے ڈکے تھے سورہ کہف میں آیا ہے، تو اب کوئی پتہ ہے کدھر ہے وہ یجوج مجوج؟ دنیا صرف انٹارکٹیکا ایکسپلور نہیں ہوا، باقی سات بر اعظم ایکسپلور ہے، مطلب ساری دنیا کی چپا چپا پتہ ہے انسان انسان سے، اللہ کی منشا کے مطابق۔ ہاں اب دیکھیں یجوج مجوج کتنی تعداد میں ہیں نکلیں گے تو اب تو نظر آنا چاہیے نا، تو میرا اس کے بارے میں یہی عقیدہ کہ وقت آنے پر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے جتنا بیان ہو چکا ہے، انسان کی عقل کے اور تعبیر نہیں۔ انسان ہماری عقل واقعی محدود ہے اور بندہ نا بھٹک سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ آیا میرے پاس لائبریری، تو میں نے یہ یجوج مجوج کے بارے میں بات کی تو بڑے ہمیں دعوے سے دیکھنا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ یجوج مجوج ہے جی، کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کدھر ہے؟ کہتا ہے چاند پر، کام بھی ختم کر اندازہ لگا، اور وہ اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہا تھا مجھے اس کی یقین پر حیرت ہوئی، یجوج ماجوج بھی اللہ کے حکم کا حالانکہ وہ ذوالقرنین زمین پر ہی گھومے پھرے تھے نا، سورہ کہف میں جو آ رہا ہے جہاں پر انہوں نے وہ رکاوٹ کھڑی کی تھی، تو وہ زمین پر تھے کہ نہ یہ جو چاند پر چلے گئے تھے، اور اس کے پیچھے ہی ہے نا جو انہوں نے لگایا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات یہ پلے باندھ لیں کہ یہ نا بعض چیزیں اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، اگر بندہ اس کی زیادہ تحقیق میں جائے تو وہ پورا نہیں اتر سکتا، انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، اس طرح کہنا والذین یؤمنون بالغیب ہاں ویقیمون، پہلے دوسرا بنیاد یہ بس یعنی کہ یؤمنون بالغیب، ہاں ان کے لیے اللہ ظاہر کر دے گا، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے جب گا، اللہ کی مرضی ہوگی وہ تب۔ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ بھی جو گئے ہیں انہیں بھی یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، ہاں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے ہاں کہ وہ گمنامی کی صورت میں گئے، واپس بھی آئے ہیں، انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ مہینے کی مسافت، انہیں ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے، انہیں لوکیشن کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ موجوں کے ساتھ گئے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسے پاس ہے۔ موجے لہروں کو کہہ رہے ہیں، موجے لہریں انہیں لیتی رہی کھیلتی، تو 1 مہینہ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ سوچے کوئی بڑی ترقی ہو سکی ہے، بڑے جدید جہاز بن چکے ہیں، تو وہ تو ایسے اڑے تو وہ تو 1 گھنٹے میں جہاز چلا جائے گا ادھر، ضروری جدھر نہیں وہ کہ 1 مہینے میں گئے ہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ بھی تو پہنچ وہ اگر چلے بھی گئے تو اللہ پردہ ڈال دے گا، کیونکہ وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا نا۔ ہاں۔ اب
دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کوئی موضوع ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ روایت ضعیف ہے، یعنی کہ بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، اور مسلم میں بھی سب سے یہ حدیث ہے، اور اس کے نکلنے کا بھی ذکر ہے، اور کہا یہ میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو پھر وہی دجال ہوا نا، کیونکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ کئی دجال ہے، یہ بھی ایک دجال تھا، تو پھر وہ تو کہہ رہا ہے میں نکلوں گا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو وہ اس وقت مکہ مدینہ میں وہ نہیں نا داخل ہو سکے گا وہ دجال، تو وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔